بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، PNN ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے اولیاء اللہ کے مزارات۔ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ولی کامل ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ قادری رضوی کا مزار اقدس۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ آپ کے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ ناظرین، ولی کامل عالم با عمل مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ قادری رضوی کا یہ مزار اقدس ہے۔ آپ دسمبر 1929 میں محلہ رنگ پورہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہاں آپ کا ننیال تھا، جبکہ آپ کا اصلی گھر بستی کوٹلی لوہارا شرقی سیالکوٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ آپ نے ناظرہ قرآن پاک کوٹلی لوہارا ہی میں پڑھا۔ اسکول کی ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی۔ آپ کی والدہ کی دلی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا عالم با عمل بنے۔ والدہ کی دعا سے آپ عالم با کمال بنے۔ آپ کے والد عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا نام شاہ محمد آوان تھا، جو سرکاری ملازم تھے۔ 1945 میں ان کا تبادلہ بریلی شریف ہو گیا تو آپ بھی والدین کے ہمراہ بریلی تشریف لے گئے۔ اب وہاں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس اور مسجد سے متصل جامعہ رضویہ منظر اسلام کے شعبہ حفظ میں داخل ہو گئے اور آپ پھر وہاں تشریف لے آئے۔ آپ کے مرشد محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بہت ہی مہربان تھے اور فخر سے کہا کرتے تھے، میرے شاگردوں میں شاگرد مولانا محمد صادق اور میرے مریدوں میں مرید مولانا محمد صادق ہیں۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم پہ آپ نے تبلیغی زندگی کا آغاز فیصل آباد شہر سے کیا۔ آپ فیصل آباد میں ایک مسجد میں امامت، ایک میں خطابت اور مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ میں تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ گجرانوالہ اسی مسجد جس سے ملحقہ آپ کا مزار شریف ہے، جس کا نام زینت المساجد ہے، یہاں تشریف لائے۔ اس مسجد کو مشہور صاحب کرامت سائیں روڈے نے آباد کیا تھا۔ اسی مناسبت سے اسے روڈے والی مسجد کہا جاتا ہے اور آپ نے ساری زندگی یہی گزار دی۔ آپ نے مسجد کی توسیع فرمائی، تزین و آرائش پر خرچ کرنے کی بجائے مسجد انتظامیہ سے کہا کہ مدرسہ قائم کیا جائے اور آپ کی لگن اور تمنا بھر آئی۔ 15 اپریل 1955 بروز پیر محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کا افتتاح کیا۔ حفظ و ناظرہ درس نظامی کی تدریس شروع ہو گئی۔ اب تک سینکڑوں طلباء یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر ملک کے گوشہ گوشہ میں دینی و تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی گجرانوالہ آمد سے قبل گجرانوالہ میں اہل سنت مسلک کی کوئی فعال تنظیم موجود نہ تھی۔ آپ نے 1956 میں نوجوانان اہل سنت کا اجلاس بلوایا اور باہمی مشورہ سے جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ الحمدللہ اب یہ جماعت رضائے مصطفیٰ پورے پاکستان میں متحرک ہے۔ آپ نے رضائے مصطفیٰ ماہنامہ رسالہ کی اشاعت بھی شروع کی۔ پہلا شمارہ رمضان المبارک اپریل 1957 کو شائع ہوا۔ ماہنامہ رضائے مصطفیٰ آج بھی دینی صحافت کے افق پر آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہا ہے۔ آپ کی شادی امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ کے مرید خاص حضرت مولانا حافظ محمد رمضان جماعتی کی نیک سیرت پارسا صاحبزادی سے 1960 میں ہوئی۔ آپ کے 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ دونوں صاحبزادیاں اور بڑے صاحبزادے انتقال فرما چکے ہیں۔ 2 صاحبزادے ماشاءاللہ بقید از حیات ہیں، جن میں مولانا صاحبزادہ الحاج ابو الرضا محمد داؤد صاحب قادری رضوی
اپنے والد کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی آواز میں آپ کے والد کا رنگ جھلکتا ہے۔ آپ انتہائی حلیم، شفیق طبع، ملنسار اور عجز و انکساری کا عملی نمونہ ہیں۔ سرکار ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے الحاج محمد رؤف صاحب قادری رضوی ہیں۔ آپ بھی دینی خدمات اور ماہنامہ رضائے مصطفیٰ کی تیاری و تکمیل کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ 3 اکتوبر 2015 بروز ہفتہ 90 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رحلت فرما کر عالم جاودانی کی جانب کوچ کر گئے۔ آپ کے وصال سے 1 گھنٹہ قبل کمرہ مبارک خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ ماحول انتہائی پرکیف، نورانی و روحانی ہو گیا۔ یہ ماحول دیکھ کر آپ فرمانے لگے، یہ ہوا، یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ کے مزار سے آج بھی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نام فقیر تنادہ باہو، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں تصویر کو ناپسند کیا ہے اور پوری زندگی میں آپ نے کوئی تصویر نہیں بنوائی، حتیٰ کہ صدر پاکستان ضیاء الحق نے آپ سے ملاقات کی فرمائش کی، اور صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب نے بھی آپ سے ملنے کی خواہش کی، تو ان سے بھی آپ نے یہی کہا کہ میں صرف اس شرط پہ ملاقات کروں گا کہ کوئی تصویر نہیں بننی چاہیے۔ اور پھر آپ دونوں نے دونوں سے دور سے ملاقات کی اور کوئی تصویر نہیں بنی، نہ میڈیا پہ دکھائی گئی، نہ کوئی ویڈیو بنی، نہ ہی کوئی کیمرہ کی تصویر بنی، اور آج تک کوئی تصویر ایسی پبلش نہیں ہوئی۔ اور آج بھی آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے مریدین اسی سفر پہ رواں ہیں۔ آج بھی صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے کمنٹس جو ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ انہوں نے بھی کمنٹس دینے سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ تصویر نہیں بنے گی، آپ اس کے آڈیو ریکارڈنگ کر لیں، تصویر نہیں دکھائیں گے۔ تو ان کی آواز میں ان کے کمنٹس آپ سنیں گے۔ آپ کا عرس جو ہے وہ 2015 سے سالانہ عرس ہر سال ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینہ میں۔ آپ کا یہ مزار شریف آج بھی فیوز و برکات کا منبع ہے۔ یہاں سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ کا جو سفر ہے وہ آپ کے شاگردوں کی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ آپ نے سینکڑوں شاگرد یہاں چھوڑے ہیں، اور انہوں نے یہاں سے آپ سے تعلیم حاصل کر کے اس سلسلے کو آگے، اس سے مزید آگے ان کے شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔
گوش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ ناظرین، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نے صاحب مزار کا جب ویڈیو کے لیے ریکارڈنگ کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو صاحب مزار کے فرزند ارجمند ابو الرضا محمد داؤد رضوی قادری یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ صاحب مزار کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے شاید ٹی وی کے لحاظ سے تو مناسب نہ ہو، لیکن حضرت محمد صادق صاحب مزار اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، انہوں نے پوری زندگی تصویر نہیں بنوائی، اور آپ کے فرمان کے مطابق آپ کے تمام ماننے والے، آپ کے تمام اہل خانہ اس بات پہ سختی سے کاربند ہیں۔ اس لیے جناب صاحبزادہ صاحب محمد داؤد صاحب بھی اس بات پہ ایگری ہیں کہ وہ تصویر نہیں بنوائیں گے اور ان کی صرف ریکارڈنگ ہوگی۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب یہ فرمائیے کہ آپ کتنے سال سے یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں؟ آپ کا کتنواں عرس ہوگا اب جو آئندہ عرس ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا علامہ مفتی ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 1929 عیسوی دسمبر 1929 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور ماشاءاللہ امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری معمار پاکستان آپ کے پاس انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ فقیہ اعظم مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ کوٹلی لوہارا میں ان کا مزار شریف ہے، اور پھر ماشاءاللہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 1949 میں محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فیصل آباد اس وقت لائل پور بھیجا ماشاءاللہ، جہاں انہوں نے علم دین حاصل کیا، دورہ حدیث شریف پڑھا، اور یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ پہلے شاگردوں میں سے بھی ہیں اور خلیفہ اول بھی ہیں، انہوں نے خلافت سے نوازا، اور اپنے شیخ محدث اعظم پاکستان کے حکم سے ہی حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ ماشاءاللہ
ستمبر 1951 عیسوی میں گجرانوالا تشریف لائے اور تقریباً 67 سال ماشاءاللہ گجرانوالا میں جامعہ مسجد زینت المساجد جو شہر کی قدیمی مسجد ہے ماشاءاللہ یہاں خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیا. اور پھر 18 ذوالحجہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت منانے کی ہم تیاری کر رہے تھے تو 18 ذوالحجہ 1436 ہجری 3 اکتوبر 2015 عیسوی ہفتے کے دن آپ نے وصال فرمایا. اور اگلے دن پھر آپ کا جو جنازہ ہوا وہ گجرانوالا کی تاریخ کا بلکہ علاقہ بھر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جناح سٹیڈیم گجرانوالا اندر سے باہر سے بھرا ہوا تھا. اور دنیا ماشاءاللہ باہر سے بہت سارے علماء کرام بھی احباب ماشاءاللہ اس جنازہ میں شریک ہوئے. ساری زندگی آپ نے ماشاءاللہ اتباع سنت کا درس دیا اور مرحوم نے تحریک پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کیا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زیر سایہ اور پھر ماشاءاللہ 1952-53 کی تحریک ختم نبوت میں 1974 عیسوی کی ختم نبوت کی تحریک میں اور 1977 عیسوی میں نظام مسوا تحریک میں ماشاءاللہ بڑا بھرپور اہم کردار ادا کیا. اور اس سلسلہ میں آپ نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی. ملتان جیل میں بھی رہے, بہاولپور جیل بھی رہے, گجرانوالا ڈسٹرکٹ جیل میں بھی رہے اور ہمیشہ ماشاءاللہ حق کا پیغام دیا. شریعت کے معاملے میں آپ بڑے سخت تھے. ایون کہ صدر ضیاء الحق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, رفیق طارر صاحب سے بھی, تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر میرے سے ملاقات کرنی ہے تو تصویر نہیں ہوگی. اور ماشاءاللہ 1954 عیسوی میں آپ نے حج شریف کی سعادت بھی حاصل کی. 3 ماہ آپ ماشاءاللہ حرمین طیبین رہے ماشاءاللہ, 2 ماہ مکہ مکرمہ اور 1 ماہ ماشاءاللہ بلکہ 1 ماہ سے چند دن زیادہ مدینہ پاک حاضری کا شرف حاصل ہوا. پھر ساری زندگی فوٹو کی وجہ سے آپ نے حج نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. دنیا بھر میں ماشاءاللہ آپ کے شاگردان رشید بھی ہیں جو ماشاءاللہ آپ کی طرح خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ ہم 2 بھائی ہیں, ایک میرا نام خادم کا محمد داؤد رضوی اور ایک میرے چھوٹے بھائی ہیں صاحبزادہ الحاج محمد رؤف رضوی صاحب. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو بزرگ ہمیں خدمت کا صرف فریضہ سر انجام دینے کے لیے سونپ کے گئے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے ہم صحیح طریقے سے ماشاءاللہ خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے. اور آپ ساری زندگی یہی فرماتے رہے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے, یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے. اور آپ کا یہی مونوگرام رہا کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. ماشاءاللہ عام لوگوں سے بھی ہر ایک بندے سے آپ نے بڑی محبت کا سلسلہ فرمانا, نجی طور پر بھی لوگوں کو ماشاءاللہ دین کی دعوت دینی, 5 وقت نماز کے بارے میں فرمانا, داڑھی شریف کے بارے میں, اور ماؤں بہنوں کو آپ نے ماشاءاللہ چلتے چلتے پردے کا حکم ارشاد فرماتے جانا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی برکت سے آپ کے مزید زیادہ درجات بلند فرمائے. انشاءاللہ ہر سال 17-18 ذوالحجہ کو آپ کا عرس مبارک مرکزی جامعہ مسجد زینت المساجد محلہ اسلام آباد گجرانوالا میں ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 17-18 ذوالحجہ انشاءاللہ آپ کا 5واں عرس مبارک ہوگا اور اگست کا مہینہ ہوگا عیسوی لحاظ سے. اس کے لیے ماشاءاللہ 2 سباب نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے مشن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا ایک شعر بھی ہے, جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو, دیے سے دیے کو جلاتے چلو. جو احباب ماشاءاللہ بڑی محبت سے کوریج کے لیے تشریف لائے, اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے. اور چونکہ ماشاءاللہ آپ نے ساری زندگی تصویر نہیں بنائی, اس لیے مزار شریف کا نقشہ ماشاءاللہ اور آپ کے دفتر کا اور مسجد کا ماشاءاللہ نقشہ آپ نے لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. بات کا منبع ہے, یہاں سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کا جو سفر ہے وہ آپ کے شاگردوں کی صورت میں آج بھی جاری ہے. آپ نے سینکڑوں شاگرد یہاں چھوڑے ہیں اور انہوں نے یہاں سے آپ سے تعلیم حاصل کر کے اس سلسلے کو آگے اس سے مزید آگے ان کے شاگرد ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ کو آج ہم نے مولانا صادق صاحب کے مزار کا دیدار کروایا ہے. انشاءاللہ مزارات کا زیارت اور دیدار جو ہے یہ آپ کو کرواتے رہیں گے. آج کے ایپیسوڈ میں آج ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا جو کہ ہم نے مولانا صادق صاحب کے مزار شریف سے شروع کیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.